زرخیز خطہ ہے اردو کے حوالے سے بھی، اور تو انہوں نے کہا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک جملے میں بتائیے کہ کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ صاحب اردو کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سلوگن آپ لے لیں میری طرف سے کہ مہاجر زندہ اردو باقی. کہ جب تک ہجرت ہوتی رہے گی، جب تک لوگ سفر کرتے رہیں گے، نئے لوگ آتے رہیں گے اور زبان ساتھ چلتی رہے گی، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اردو مر رہی ہے. ہمارے یہاں کینیڈا میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، اور میں کیونکہ آڈیو ویژول کا آدمی ہوں اور تھیٹر سے تعلق ہے میرا، تو ہم نے تو بہت سے اپنے پروگرامز میں یہ بھی بتایا کہ صاحب بچوں کو میں تھیٹر کے ذریعے اردو پڑھاتا ہوں. یعنی ہمارے یہاں ہیریٹیج کلاسز ہوتے ہیں اردو کے جو کہ فری ہوتی بچوں کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کا مسئلہ ہے زبان سیکھنے میں، والدین کا مسئلہ ہے. والدین لے کر نہیں آتے بچوں کو، اس لیے اب میں اس میں انٹرسٹ اس لیے لیتا ہوں. دیکھیے سچ بولتا ہوں کیونکہ مجھے ایک کلاس کے $100 ملتے ہیں، اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کلاس جاری رہے. مگر اس میں یہ ہے کہ اگر 20 سے بچے کم ہوئے تو کلاس ختم ہو سکتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ برف پڑتی ہے جب، تو مائیں جو ہیں اور ہماری بہنیں اور بھابیاں بچوں کو نہیں لاتی، کوئی نہ کوئی بہانہ ہے کہ آج برف پڑ رہی ہے اور آج یہ وہ. ہم نے 2.5 گھنٹے کا کلاس ہوتا ہے، اس 2.5 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ ٹیکسٹ رکھا کہ صاحب جو پڑھائی ہے، جو کتاب ہے وہ 1 گھنٹہ، اور 1.5 گھنٹہ ڈرامے میں لگا دیا. اور ڈرامے کا انداز بھی ایسا کہ نارملی جو اسکول میں ڈرامے ہوتے ہیں، سلیکشن ہوتی ہے بچوں کی، وہ بیسٹ بچوں کو سلیکٹ کر کے اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، آڈیشن ہوتی ہے، اور سال کے آخر میں جو مین پروگرام ہے اس میں وہ بچے پرفارم کرتے ہیں. ہمارے یہاں معاملہ یہ تھا کہ ہم نے 20 کے 20 بچوں کو ایکٹر بنا دیا، اور سب کے سب اس میں ایکٹنگ کر رہے ہیں. اور جو بدماش بچے تھے ان کو بہت ہی شریف رول دیا، اور جو شریف بچے تھے بات نہیں کرتے تھے ان کو بدماش لڑکے کا رول دیا، اور جو بچے ہماری بالکل ہی پردے میں اور بات نہیں کرتی تھی، اس طرح سے رول سارے چینج کر کے بڑی اس میں چینجز یہ آئی کہ بچے بات کرنے لگے. اور اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ برف پڑ رہی ہے باہر اور -25 ہے، مگر بچہ ہے اور لڑکی کہتی کہ ہم کلاس جائیں گے، دانش انکل ہمارا رول کسی اور کو دے دیں گے. تو اس حساب سے ہم نے دیکھا کہ وہ اردو کی گاڑی چل پڑی اور بہت ہی پاپولر. اور بڑے مزے کی بات یہ بھی ہوئی کہ بچے اکثر سرحد پار کے بچے ہیں، ہمارے ہندوستان کے بچے کم ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بھی ہوا کہ خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ سر آپ کی کلاس تو بہت اچھی ہو رہی ہے اور بچے یہاں بہت اچھا، ہماری فرح بھی بہت اچھی اردو بول رہی ہے، مگر اب وہ میری اصلاح کرنے لگی. تو ہم نے کہا کیا مطلب؟ کل رات کو ڈنر کی ٹیبل پہ کہہ رہی تھی کہ اب بھی غلط نہیں ہوتا، دانش انکل بتا رہے تھے غلط ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ڈرامے سے صرف ایکٹنگ نہیں ہو رہی ہے، زبان بھی اور تلفظ بھی اور سارا کچھ. تو جو عالمی منظر نامہ ڈیجیٹل دور ہے، ابھی میں یہاں سے اس کو واپس لاؤں کہ اس میں صرف بچوں کی دلچسپی کے لیے، بچوں کی پڑھائی کے لیے یو ہیو ٹو پل دیم ٹو آڈیو ویژول. یعنی یہ بچے جب اس کہانی کو، اس کتاب کو اسی وقت پڑھیں گے جب اس کو وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس میں ریڈنگ کمپٹیشن رکھیے، اس میں ڈرامہ رکھیے، اس میں یہ رکھیے. بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے مگر اس کے بڑے دور پا اثر اس کے بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی منظر نامے میں تو اردو کی حالت ٹھیک ہے، اور کینیڈا میں بھی ٹھیک ہے. ہندوستان میں وجوہات جو بھی رہی ہوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کس طرح سے پالیٹکس سے ہٹا کے ڈرامے میں لائے جائیں. شکریہ. لیکن ایک مونوگراف ہے قائم چاند پوری پر، یعنی پوری جو ہماری پورا سلسلہ ہے اس پر ان کی نظر ہے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی کچھ بات آنی چاہیے، اور آپ ہی اس سے بہتر کون کر سکتے ہیں. دیکھیے میں اسی موضوع سے بچنا چاہتا تھا. میرے لیے یہ جو موجودہ صورتحال ہے، ایک تو دیکھیے 25 سال کا عرصہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. اگر ہم 20ویں صدی کے شروع میں 25 سال میں دیکھیں تو ہمیں اقبال، حالی اور پریم چند کے علاوہ کوئی نام یاد نہیں آئے گا، کوئی بڑا نام، کوئی اہم نام. تو ابھی 20-25 سال کا عرصہ ہے، لیکن اس میں تخلیقی صورتحال بہت مایوس کن ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہندوستان میں غزل اس میں اس سے اور آج کے زمانے تک ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ جو تخلیقی ادب ہے، یعنی شاعری، ناول، فکشن، افسانہ، اس کی مانگ ہمیشہ زیادہ رہی ہے. لکھنؤ کا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں ایک آدمی 300 ناول لکھے، یعنی ایک بہت لمبی فہرست ان لوگوں کی، اور ایک آدمی کی وجہ سے ایک پورا پبلیکیشن چلتا تھا. یعنی لکھنؤ میں بے شمار پبلیکیشن تھے، دلی میں بھی یہ حال تھا.
دیکھیے جب احتساب ہوتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے، تو کبھی کبھی جائزہ سخت بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ اساتذہ اگر یہ بات نہیں کہیں گے تو آخر یہ بات کون کہے گا؟ یہ بات بھی کہنی ضروری ہے. میں جاوید دانش صاحب سے کہوں گا، یہ سے گزارش کروں گا کہ نئی نسل میں جو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں، نئی نسل کے لوگ ڈرامے سے دلچسپی ہونا کریں، لیکن جو لکھے جا رہے ہیں اس کے مستقبل بھی، اس لیے کہ اردو کی ایک اہم صنف تھی اور کافی اس کا ذکر رہا ہے، تو کچھ بہت ایک چائے تو آپ کو پلاؤں گا میں. صاحب اپنے ڈرامے پہ بات کی، اردو والے ڈرامے پہ بات نہیں کرتے، اور کچھ تو مولوی صاحبان نے پہلے کہہ رکھا تھا کہ صاحب نقالی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد جو بچے جو مولوی صاحب سے نہیں ملتے تھے، ان لوگوں نے جو ڈرامے لکھے ہیں وہ کنٹمپرری ڈرامہ جو انڈیا کا ہے، دہلی میں اچھے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں، مگر میری فیلڈ بالکل اس سے کٹی ہوئی ہے. میں مہجری ڈرامے لکھ رہا ہوں جو کہ اور کوئی نہیں لکھ رہا، اور ایک عجیب بات ہے کہ مہجری ادب جو ہے اردو کا، جس میں شاعری سب سے زیادہ ہے، اور پھر افسانے بھی ہیں اور کچھ ناولز بھی ہیں جو انڈیا پاکستان سے باہر جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، مگر مہجری ادب میں ڈرامے کی ایک بھی کتاب نہیں، ناٹ اے سنگل بک. آپ پچھلے 20-25 سال یا 40 سال سے دیکھ لیں، اور آج تک ہجرت کے تماشے میری پہلی کتاب تھی، وہ اس کو انڈیا والوں نے گھاس نہیں ڈالا کیونکہ وہ پہلے چھپی تھی لاہور سے، مگر اللہ بھلا کرے ڈاکٹر محمد حسن کا ان کی نظر پڑ گئی، تو انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ صاحب یہ جاوید نے پہلی بار ہجرت پہ کوئی ڈرامے کی کتاب آئی ہے، اور ہجرت کے موضوع پہ کوئی کتاب نہیں، اگر ہو تو آپ بتائیں. ابھی تک کوئی ایسی نہیں ہے. تو ہماری فیلڈ جو ہے وہ بالکل، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں اکیلے میں کہ کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے ہمارا. تو ویسے ڈرامے کوئی نہیں لکھ رہا. علی بابا 40 چور ابھی آپ نے نام لیا، یہ ڈرامے کی کتاب، پہلی کتاب ہجرت کے تماشے، جس میں مہجری ادب اور ہجرت کے جو موضوع ہیں، مسائل ہیں، اس پہ بات. دوسرا بس جو معاملہ ہے، ایسے ڈرامے انڈیا میں بیٹھ کے میں نہیں لکھتا، یعنی ٹرانسجینڈر پہ ڈرامہ نہیں ہے. یہاں فلمیں بنی ہیں اور مذاق کا معاملہ ہے، سنجیدہ ٹرانسجینڈر ایشو پہ ڈرامہ نہیں ہے. ایڈس پہ ڈرامہ نہیں ہے، لوگ بات کرتے گھبراتے ہیں. آپ کے مرسی کلنگ پہ ڈرامہ نہیں ہے کہ صاحب اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنا چاہتے لوگ. سنگل مدرس پہ ڈرامے نہیں ہیں. تو یہ موضوعات جو آئے ہیں، تو اس کے وہ چیزیں تو میں انڈیا میں نہیں دیکھتا.